رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں. نیت اگر دل میں ہوئی کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ کافی ہے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لیا، یہ زیادہ اچھا. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو اب ضمناً حکم جواز یعنی جائز ہے. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب محمد. الحمدللہ آج 1436 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 26ویں شب ہے. آج خصوصیت کے ساتھ تاجر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے اور سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا نام محمد سعید ہے اور میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ رمضان میں جیسے افطاری کے معاملات کئی جگہوں پہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کئی اکثر جگہوں پہ ہمیں اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں کہ جیسے روزے دار تو وہاں دسترخوان پہ الحمدللہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کچھ شک یہ ہے کہ یہ تو چیز واضح ہوتی ہی ہے کہ غیر روزے دار بھی وہاں ہیں، لیکن کہیں کسی جگہ پہ یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلم بھی ہیں. تو اس وقت ہم ایک ایسی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ کھانا کسی کو روکیں یہ تو ہو نہیں سکتا، کیسے ہو؟ یا جو ہمارے مہمان یا روزے دار حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں اکثر وہ وہاں بیٹھنے سے کترا جاتے ہیں یا ہمیں آئندہ سے آنے کے لیے منع کرنے لگتے ہیں. اب ان کو روکنا پاپا کیسا ہوگا، یا اس کا کیا کوئی ایسا مناسب حل بتا دیں کہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ آزمائش آپ پر کیوں آ رہی ہے یہ وضاحت نہیں کی آپ نے. مطلب جیسے وہ جو غیر روزے دار لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، آپ کیا دعوتیں کرتے ہیں یا؟ جی الحمدللہ اللہ کے حکم سے سرکار کے صدقے کچھ معاملات دسترخوان کے ہمارے. اچھا، آپ کے اپنے گھر میں یہ ایسا نہیں، باہر روڈ پہ مسجدوں پہ یا کوئی اچھے سے فٹ پاتھ پہ ایک انتظام ہو گیا تو اس میں اس طرح کی پرابلمز ایسی رہتی ہیں. کفار آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ تو ضرور سامنے آتا ہے کہ وہ روزے دار نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں 10-20%، لیکن یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ غیر مسلم ہے. پتہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہے، نظر تقریباً 90% یہ آ رہا ہوتا ہے. 90 سے تو 99 سے بھی کسی کو کافر نہیں سمجھیں گے ہم جب تک 100% ہو. اسی لیے میں اس طرح کا سوال اس طرح کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور لوگ جو وہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں. جو یقینی معلومات ضروری ہے، کنفرمیشن ہو.
ورنہ کسی کے بارے میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور روزہ مسلمانوں کی عبادت ہے، بے شک. یعنی شک کریں گے یار یہ کافر لگتا ہے، یہ نہیں ٹھیک. تو پھر اس پہ کیا آپ نہیں تو گناہ نہیں ہوگا نا جب کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے. ہاں اگر کنفرم ہو جائے کافر ہے تو اس کو منع کرنا ہوگا. اس کو منع کر سکتے ہیں ہم؟ مسلمان کا صدقہ کافر کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کافر حربی ہے. جی بہتر. ان کو منع کر دیجیے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کی ہمت نہیں ہوتی تو آپ کے ماتحت بہت سارے ہوں گے، وہ جو غیر معروف ہوتے ہیں، آپ معروف ہوں گے تو چلو یار دشمنیاں کریں گے، تو غیر معروف جو ہو اس کو ٹرینڈ کر دیں، جو بھی اس طرح کا نظر آئے اس کو دشمن بھلے نہ بنائیں آپ، لیکن اس کو پیٹ تھپک کر کے یہ آپ کا نہیں ہے، آئندہ وہ آپ کی گلی سے نہیں گزرے گا. اس کا کیا کام ہماری عبادت سے؟ کہ ہمارا افطار جو ہو رہا ہے یہ بھی تو عبادت ہے نا، روزہ کھول رہے ہیں ہم، اس میں اس کا کیا کام؟ رہا بے روزہ دار تو کیونکہ افطار تو اس کا بھی نہیں ہے، اگر یقینی معلومات ہے کہ یہ بے روزہ دار ہے تو اس کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے، سمجھایا جائے کہ وہ سب کے سامنے اس کو شرمندہ نہ کیا جائے، انفرادی کوشش کی جائے اس پر، کیونکہ ہے مسلمان. اس میں باپا جنرل چندہ ہوتا ہے جو عموماً اس طرح جو کراتے ہیں نا، اس میں کسی نے مطلب کہ بولا کہ بھائی یہ مثال کے طور پر کہ روزانہ 50,000 کا افطار ہے، تو 50,000 کے افطار میں ایک تو ہوتا ہے وہ افطار جو ارینج کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 2, 5, 10,000 وہ بھی دیتے ہوں، ورنہ بساؤ کا یہ نہیں بھی دیتے تو ان کو جیسے 2-4 لوگ دے دیتے کہ یار یہ 5-10,000 میری طرف سے، 5-10,000 میری طرف سے، کوئی اتنا پھل بھجوا دیتا ہے، کوئی یہ بھجوا دیتا ہے. اب یا تو سب کی سراہت ہو کہ جیسا کہ عموماً ہمارے بعض چیزوں میں ہم کرتے ہیں کہ اگر غیر روزہ دار بھی اگر اس میں کوئی بیٹھ جائے تو بھی مطلب ان کی طرف سے الاؤ ہو، یا پھر کیونکہ اگر 2, 4, 6 کیونکہ یہ چندہ کر بعض اوقات ایسے لوگ جو ہے نا یہ بھی چندہ کرتے ہیں، ایک ہی فرد پورے کے پورے وہ دسترخوان لگاتا ہو، ایسا ہوتا ہوگا مگر ایسا شاید کم ہوتا ہوگا. عموماً محلے میں علاقوں میں جو فٹ پاتھوں پر یا بس اسٹاپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر عموماً چندہ کرتے ہیں لوگ. اب جو مسافر ہوتا ہے، مسافر بھی بعضوں کا چلتے پھرتے، ایک مسافر کی بس جا رہی ہے، وہ حالت سفر میں ہے اور حالت سفر کے اندر ہے اور لوگ اتر کے افطار کرنے کے لیے، تو اس میں وہ بھی اتر گیا. وہ تو غیر مسلم تو ہوتے ہیں اور اپنے سب مکس ہی ہوتے ہوں گے. اب پتہ نہیں چلا غیر مسلم کا تو ظاہر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بے روزہ دار ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلا تو پھر اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ کنفرم ہے، اور اگر کسی نے کہا ہے کہ روزہ داروں کو افطار کرو اور پتہ چل گیا کہ یہ بے روزہ دار بیٹھا ہوا ہے پھر تو اس کو ہٹانا پڑے گا. ذرا افطار کے لیے دیا ہی انڈا چھوڑے گا یار یہ لوگوں کو افطار کروانا چاہیے. اب بے روزہ دار بیٹھ گیا اور جو اس کا یہ وکیل ہے، اپنے پیسے تو ہے نہیں، کسی سے لیے تھے کہ میں روزہ داروں کو افطار کرواؤں گا تو دیے، اب پتہ ہے کہ بے روزہ دار بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو ہٹانا واجب ہو جائے گا کہ یہ اس کو ہٹائے، کیونکہ یہ اگر کھائے گا تو یہ، کیونکہ یہ اصول ہے نا کہ چندہ جس مد میں کیا گیا، جس عنوان پر چندہ کیا گیا یہ اسی پر خرچ ہوگا. یہاں تک کہ مسجد کے لیے چندہ کیا تو مدرسے میں وہ نہیں لگ سکتا، مدرسے کے لیے چندہ کیا تو یہ مسجد میں نہیں لگا سکتے. جس کام کے لیے چندہ کیا اسی میں خرچ کرنا واجب ہوتا ہے. 5,000 کے میرے طرف سے تربوز لے لینا، 4,000 کا تربوز ہو گیا، 1,000 روپے کے کیلے خرید سکتا ہے. اس نے تربوز کی صراحت کر دی ہے. اگر اس نے یہ کہا ہوتا نا 5,000 کے پھل لے لینا تو اور بات ہے. کرنا یہی چاہیے کہ خیر تربوز تو آپ نے نکالا ڈھونڈ گئے، وہ پھل ہی کہتے ہوں گے غالباً. بابا کوئی نہیں، میری طرف سے آم کھلا دینا، میری طرف سے سیب لے لینا، بلکہ یوں بولتے ہوں کہ میری طرف سے کھجوریں کھلانا، یہ بھی بولتے ہوئے کھجور، اور کھجور سے افطار کرتے ہیں لوگ، ہے نا، وہ سنت بھی ہے تو اس لیے وہ بولتے ہوں گے یار کھجور کہ پہلے منہ میں کھجور بہ جائے میری. یہ تصور ہوتا ہوگا اور اچھا تصور ہے. تو اب کھجوریں بولا ہے اور آپ بولو میں کیلے لے لوں تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا. بابا میرے پوچھنے کی وجہ ہے، ہاں یہ پھر گناہ گار ہوگا. میری خاص وجہ یہ ہے پوچھنے کی، آپ سے سوال کرنے کی، کہ یہ ایک عمل ہے جو عبادت کی نیت سے ایک تعداد شاید کرتی ہوگی، لیکن کیا اس کا علم سیکھا؟ یہ پورا باب ہے بابا، پورا چیپٹر ہے، اور اس میں اتنے شرعی مسائل آتے ہیں بعض اوقات. اب بچ جاتا ہے
بچنے کے بعد کیا کرے گا, کس کو دے گا, کیا کرے گا, اپنے گھر پہ لے جائے گا یا اجازت لیے نہیں لیے. کیونکہ اتنا میں جانتا ہوں, مجھے ان لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو باقاعدہ اس کام کے لیے ان کو چندہ ملتا ہے. اب وجہ وہ دی یہ ایک مشغلہ آئی ہے, یعنی افطار کروانے کا ایک رونق ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. سچی بات یہ, شام سے فروٹ کاٹتے ہیں, خوشبوئیں آتی ہیں, پکوڑوں سموسوں کی خوشبوئیں آتی ہیں, لطف اندوز ہوتے ہوں گے. یہ عادت ہوتی ہے, ثواب کی نیت بھی اللہ جانے کرتے ہوں گے, بعض نہیں کرتے ہوں گے. روزہ دار بے روزہ دار تو سب مزہ آتا ہے بس. اور اس میں محتاط طریقہ ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ بس رکی تو بس میں چڑھ گئے, جو روزہ دار ہے وہ لے لو, ان کو پیکٹ دے دیے جائیں. بابا ویگن اب گرانے, توڑنے, پھوڑنے, ادھورا چھوڑنے کا اپنی ٹینشن ہی خلاص. بابا میں نے ایک چوک دیکھا ہے, اچھا باقاعدہ وہاں پر ایسا نہیں ہے. مطلب اب بس ڈرائیور ہے نا, بس ڈرائیور ویگن ڈرائیوروں کو پتا ہے کہ اتنے بجے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے اور وہاں پر افطار کے لیے دسترخوان لگتے ہیں. باقاعدہ ویگن وہاں 1-2 منٹ پہلے پہنچ جائے گی یا 3 منٹ پہلے پہنچے گی. پیسنجر وہاں پر اتریں گے, بس ڈرائیور پوری ترکیب ہے, اتریں گے, یہ اپنے پیسنجروں کو بعض اوقات افطار کروائیں گے اور پھر وہ پیسنجر دوبارہ گاڑی میں ویگنوں میں بیٹھیں گے اور یہ چلیں گے. یہ مطلب کہ یہ میں آنکھوں دیکھی باتیں عرض کر رہا ہوں, کوئی سنی سنائی باتیں عرض نہیں کر رہا آپ کو. ایسا بھی ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اور ایسا نہیں بھی ہوتا ہوگا جیسا آپ فرما رہے ویسا بھی ہوتا ہوگا. تو یہ ایک ہے کہ مطلب واقعی یہ بہت اچھے جذبے کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے. بالکل, یا شربت پلاؤ, پانی پلاؤ, روزہ داروں کی خدمت کرو, ثواب کماؤ, سب کام تو اچھا ہی ہے. وہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 12 سوال, رمضان المبارک میں لوگ روزہ داروں کے لیے مسجد میں جو افطاری بھجواتے ہیں اس میں سے غیر روزہ دار کا کھانا کیسا؟ اگر گناہ ہے تو کیا اس کا گناہ منتظمین پر بھی ہوگا؟ یہی جو انتظام کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, جن کے ذمہ ہوتا ہے یہ کام, ٹھیک ہے نا, منتظمین. جواب, جو افطاری روزہ داروں کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ غیر روزہ دار نہیں کھا سکتا. بالفرض کوئی مریض یا مسافر ہے یا کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اس افطاری میں شریک نہ ہو. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افطاری میں غیر روزہ دار اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں, متولیوں پر الزام نہیں, یعنی روزہ دار کی صورت بن کر جو کھا لیتا ہے پتہ ہی نہیں ہے اب تو کوئی الزام نہیں. مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں بہت سے غنی یعنی مالدار فقیر بن کر بھیک مانگتے اور زکوٰۃ لیتے ہیں, دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ ظاہر پر حکم ہے اور لینے والے کو حرام قطعی ہے. البتہ غنی کو جانتا ہو تو پھر نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کے پھر مزید مسائل بھی ہیں تحری کے, سوچنے کے. تو خیر یوں ہی ان غیر روزہ داروں کو جو روزہ نہیں رکھا جنہوں نے اور یہ افطاری کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے, تو فرماتے ہیں یوں ہی ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے. وقف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے ناحق کھانے پر اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ترجمہ ایک کنزول ایمان, وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے. بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں ہاں متولی دانستہ یعنی جان بوجھ کر غیر روزے دار کو شریک کریں تو وہ بھی عاصی و مجرم و خائن و مستحق عزل یعنی خیانت کرنے والے اور برطرف کیے جانے کے لائق ہیں. رہا اکثر یا کل افطاری کرنے والوں کا مرفہ الحال
یعنی خوشحال کھاتا پیتا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ افطاری مطلق روزہ دار کے لیے اگرچہ غنی یعنی مالدار ہو، جیسے سقایا مسجد یعنی سقایا مسجد یعنی مسجد کے برتن کا پانی ہر نمازی کے غسل و وضو کو ہے، اگرچہ بادشاہ ہو۔ البتہ اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یعنی رواج یہی ہو کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہوں، تو وہاں غیر روزہ دار کو بھی اجازت ہوگی۔ اور جہاں تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عمومی عرف یہی ہے کہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، لہذا بچوں کا کھانا جائز ہے۔ سوال، لوگوں کا مسجد میں بھیجا ہوا افطاری کا جو سامان تھال میں بچ گیا اس کا کیا کیا جائے؟ جواب، عرف یہی ہے کہ دینے والے بچا ہوا واپس نہیں لیتے، لہذا منتظمین کی ثواب دید پر ہے کہ دوسرے دن کے لیے بچانا چاہیں بچا لیں، خود کھا لیں، دوسروں کو کھلا دیں یا تقسیم کر دیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں دہلی ہند سے محمد عتیق رضا صاحب عرض کر رہا ہوں، برائے کرم حرام روزی کی نحوستیں اور حلال کی برکتیں بیان فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ حلال روزی ہی کھانی چاہیے کہ حکم قرآنی بھی یہی ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حلال روزی کی ترغیب موجود، بلکہ تاکید کہ حرام تو حرام ہے، اس سے تو بچنے ہی کی تاکید ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ نمبر 3، بے شک اللہ تعالی مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 4، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے تو اس کی وہ شام مغفرت ہے۔ نمبر 5، پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے۔ نمبر 6، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ۔ ان گناہوں کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال یعنی حلال روزی کی تلاش میں پہنچتی ہیں۔ لقمہ حلال کی تو کیا بات ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 179 پر ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی 2 جلد میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ کہ آپ خود غور فرما لیں، مزدور کی بھی فضیلت آپ نے سنی، حلال کے لقمے کی بھی فضیلت سنی، تو اب یہ کہ آپ بولے میں یہ کام نہیں کروں، حالانکہ حلال ہے، میں وہ کام کروں گا، اس میں پرسنالٹی، حالانکہ وہ حرام ہے۔ اب یہ کہ جنت پر ہاتھ رکھو یا دوزخ پر ہاتھ رکھو،
آپ کا اختیار ہے، اور ہاتھ جنت ہی پر رکھنا چاہیے. دوزخ میں جائے شیطان اور اس کے متبعین، اس کے فرما بردار، ہم کاہے کو جائیں؟ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں تو رائے سنت پر چلتے 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 داخل جنت، وہ بھی کس کے پیچھے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، بولو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، بولو یا رسول اللہ کا نعرہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بابا یہ حرام اور حلال کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے. ہے یہ کہ ایک تاجر کمیونٹی یا اس طرح کے جو لوگ، ایک اندازہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اب جھوٹ بولتا ہے تو کس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تو یہ جھوٹ نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں. پتا ہے کہ میں نے ملاوٹ کی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ میں نے مطلب کہ یہ ڈنڈی ماری ہے، یہ میں نے وزن میں بھی ڈنڈی ماری. یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، یہ ساری چیز. مسئلہ تھوڑا سا میری یوں آپ سے عرض کرنا ہے کہ اصل میں ابھی ہے پیسہ کمانے کی ریس. یہ جو ہے نا، یہ شارٹ کٹ ملتا ہے کہ یار یہ فائلوں میں چلے جاؤ تو اس میں چلے جاؤ تو یہ ڈنڈی میں چلے جاؤ تو ملاوٹ میں چلے جاؤ. اس سے مطلب یہ کہ مال بھی بچ جاتا ہے، نفع بھی بڑھ جاتا ہے، اور یوں مطلب کہ نفع پہ نفع، نفع پہ نفع، نفع پہ نفع مارتے رہو، کماتے رہو. اور امیر بننے کا ایک ہے بس کہ میں جلدی جلدی امیر بن جاؤں، میں جلدی جلدی گاڑی والا بن جاؤں، میں جلدی جلدی بنگلے والا بن جاؤں، میں مطلب کرائے سے اپنا اونرشپ والا مکان ہو جاوے تو اب پلاٹ بڑھ جائے. یہ ریس لگی ہوئی ہے، یوں سمجھیے. اب اس میں مطلب کہ وہ پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مطلب فریب ہے، یہ سب کچھ، لیکن پیسہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. سمجھاؤ تو واسطہ پڑا ہے نا، سمجھا تو یار بس ابھی آپ کی دنیا کی باتیں ہیں یار، آپ لوگ جہاں ہوتے ہو نا یہاں یہ باتیں ہیں. ابھی ہم جہاں ہیں نا وہاں بس یہ کہ جو پیسہ ہے نا تو سب کچھ ہے. پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو پوچھتے ہیں، پیسہ ہے تو بلاتے ہیں، پیسہ ہے تو یہ یار پیسہ، پیسے کی بات کرو یار، پیسے کی بات کرو. اب کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، یہ بیچارے بھول جاتے ہیں. اب یہ ہے سارا مال نے سب کیا ہوا. یہ بولتے روزی سے روزہ ہے، بولتے معاذ اللہ. پیسہ ہوگا تو کوئی سلام کرے گا، پیسہ ہوگا تو کوئی کھڑا رہنے دے گا، پیسہ ہوگا تو مان ملے گا. یہ سب دھوکے ہیں، شیطان کا فریب ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو عزت نہیں ہے. مسجد کا امام یہ عام طور پر مالدار، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ امام مسجد پارٹی ہے. آپ ایک نہیں 101 سیٹھوں کو بٹھا دو، بیچ میں امام صاحب کو بٹھا دو، بڑے بڑے پارٹے بٹھا دو، پارٹی بھی نہیں. بچہ بیمار ہے، منہ رونا بنا کر، رونی صورت بنا کر دعا کی درخواست آنے والا کس سے کرے گا؟ کیا پارٹی سے کرے گا، سیٹ سے کرے گا، یا اس امام صاحب سے ہاتھ ملا کر سلام کر کے ہاتھ چوم کر بڑی لجاجت سے عرض کرے گا کہ میرا بچہ رات بھر نہیں سویا، امام صاحب تم کر دیجئے، دعا فرما دیجئے.
اسی سے کہے گا تو اب بتائیے کہ کیا یہ عزت نہیں کہلاتی؟ جو اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس نے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، یہ سیدھا تیر کی مافک امام کے پاس کیوں پوچھا؟ نہیں اس کو کیوں بولا؟ پھر آپ بولو عزت کس کو بولتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے عزت کس کو بولتے ہیں؟ امام آپ گزرے، آپ ارب پتی ہیں، مشہور نگر سیٹ، پہلے تو بولتے تھے پورے شہر کا سیٹ، اب پتہ نہیں بولتے کہ نہیں بولتے، اب تو یار گلی گلی پارٹیاں، مبالغہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جس میں گلی گلی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو نگر سیٹ گزرے اور کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو یہ کرتا ہی رہے گا، سیٹ کو جانتا ہے، دعا سلام بھی ہوئی تو ہوئی، لیکن یہ سگریٹ تو پھونکتا رہے گا، اور اتنے میں امام صاحب گزرے، کیا کرے گا؟ نہیں یہ نہیں کرے گا، یہ چھپا لے گا۔ یہ چھپا لینا کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ رسپیکٹ ہے، یہ امام کا احترام ہے۔ امام غریب ہے، اتنی سی تنخواہ بیچارے کی، عزت آج بھی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، جن کو نماز کی توفیق ہے، جو اپنی زبان سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور رسول کا نام سکھاتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ آج بھی عزت ان کے پاس ہے۔ بڑے بڑے سیٹ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یقین مانیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے جنازے میں جو بھیڑ ہوتی ہے، سیٹوں کے جنازے میں ایک ہوتی، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس سیٹ صاحب کی ہمدردی میں نہیں ہوتی، اس کے بیٹے سے ترکیب بنی رہے اس کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ تو گیا، اس کے بیٹے کے، اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار کو مزید جاری رکھنا ہے تو بیٹے سے بنا کے رکھنی ہے، بیٹے کے سامنے آنا ہے اس کو، تو اس لیے وہ جنازے میں آگے آگے چل رہا ہے، تدفین میں بھی نمایاں ہے، بیٹے سے بنی رہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، بیٹے کے لیے۔ ایسا بھی ہوتا یا نہیں یہ شاید ذی شعور سمجھتے ہوں گے۔ اور جب کوئی نیک آدمی، پرہیزگار آدمی چلا گیا دنیا سے، اس کے جنازے میں لوگ جاتے ہیں، اس میں رسمی کتنے جاتے ہوں گے؟ ایک تعداد ہوگی جو یار اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے اپنا کچھ بیڑا پار ہو جائے گا، اپنی مغفرت ہو جائے گی۔ نیک بندے جاتے ہیں جو پارٹی نہیں ہوتے، لیکن ان کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو۔ ہم تو پٹاخ پٹاخ بوٹ ہے نا، خوبصورت بوٹ ہوں، چمکیلے، وہ قیمتی گھڑی ہو، 1-8 لاکھ روپے والا قلم لگا ہوا ہو، ہاں وہ چمک دمکتا لباس ہو، ہم سمجھتے ہیں یار یہ بہت بڑی پارٹی ہے، یہ مرے گا تو اس کو پوچھے گا بھی نہیں کوئی۔ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹی تھے، یہ نیکیوں کی پارٹی تھے، عبادتوں کی بہت بڑی پارٹی تھے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بخشا اور میرے جنازے میں جو لوگ شریک تھے ان کی بھی بخشش کر دی۔ کسی پارٹی اور کسی سیٹ کے بارے میں ایسا خواب دیکھا ہو تو بتا دیں۔ یعنی کوئی پارٹی یا کوئی سیٹ یا وزیر یا وزیر اعظم یا کوئی صدر ملک کا، اس کے بارے میں کوئی آپ ایسی جانتے ہیں؟ بزرگان دین نے لکھی ہیں حکایتیں، یہ حکایت اس کتاب کی بتا رہا ہوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے۔ جو شافعی تھے اور جاگتی حالت میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جاگتی حالت میں 75 بار 75 ٹائمز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور عاشق رسول تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہوا، خواب میں پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بھی بخشا، تیرے جنازے میں جو شریک تھے میں نے ان کو بھی بخشا، اور میں نے عرض کیا یا اللہ کچھ
مزید کرم ہو جائے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرے میں نے اس کو بھی بخشا. آ جائے سیٹھ مقابلہ کر لے اللہ کے ولی سے. اے پارٹی تو بھی آ جا مقابلہ کر لے. یہ بادشاہتے ہیں اور یہ تاجداریاں ہیں جو آج بھی ہمارے دلوں کے تاجدار بنے ہوئے ہیں. اے اللہ تو کرم کر دے. ہم یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر حافظ سے محبت کرتے ہیں, تیرے اس ولی سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور اسے ہماری مغفرت کا سبب بنا دے. بشر حافظ سے ہمیں تو پیار ہے, سارے بولو بشر حافظ سے ہمیں تو پیار ہے. ہاں پیار ہے بشر حافظ سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہاں پیار ہے. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ. حاجی مشتاق کو لے لیں جن کا اب عرس ہو رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے نا. یہ عرس ہو رہا ہے نا, کسی پارٹی کا عرس ہوتا ہی نہیں ہے, کسی وزیر یا صدر کا عرس ہوتا ہی نہیں ہے. سارے نیک بندوں کا عرس ہوتا ہے, ان کا عرس ہو رہا ہے. اور آج بھی لاکھوں ان کے چاہنے والے. پارٹی نہیں تھے, بیچارے نوکری کرتے تھے اور امامت کرتے تھے. کنزول ایمان مسجد یہ اپنے بابری چوک میں ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران تھے. تو کتنا پھولوں کا انبار, آج کتنے سال ہو گئے وہ پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور مزار بھی ایسی جگہ پر ہے کہ آدمی جاتے ہوئے سوچے صحرا مدینہ یہاں سے کتنا دور ہے, غیر آباد علاقہ ہی ہوں. اتنی آبادی تو نہیں, اطراف میں گاؤں ضرور ہے لیکن بہرحال دور دور سے بلکہ دوسرے شہروں سے بھی جب اسلام بھائی آتے ہیں تو یہاں ایک تعداد ہوتی ہے جو حاضری کے لیے جاتی ہوگی. کتنے پھول ہے نا, شاید یہ ہزاروں روپے کے پھول ڈالے ہوئے. اصل پارٹی وہی ہے کہ جو مطلب نمازی ہو. ہاں بھلے مالدار ہے, مالدار ہونا گناہ نہیں ہے. اگر مالدار ہے اور نیکوکار بھی ہے, نیک بندہ ہے, پکا نمازی ہے, صرف حلال روزی کماتا ہے, اس کے بھی بارے نہیں آ رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی مالدار صحابی تھے. تمام صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ان کے بعد حرام نہیں تھا, سب حلال تھا, شبے کا بھی نہیں. خالص حلال صحابی تھے, جنتی تھے. تو مالدار اگر نیکوکار ہے, نیک بندہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پارٹی تھے نا, ان مانو کر تاجر تھے کپڑے کے. یعنی مالدار بھی ولی بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ امام اعظم اگر ولی نہیں تھے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے. تو تابعی تھے. کتنے صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی اور ان کا تقویٰ تو ایسا تقویٰ کہ ایک بار کوفے میں ایک بکری چوری ہو گئی. تو انہوں نے معلومات کی کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنا جیتی ہے. تو بتایا گیا کہ 7 سال زیادہ سے زیادہ زندہ رہتی ہے. تو 7 سال تک انہوں نے کوفہ میں گوشت ہی نہیں کھایا. کوفہ میں رہتے تھے. 7 سال تک بکری کا گوشت, بکری سے مراد بکری یعنی جیسے ہم بکرا بولتے ہیں, اب تو بکرا بھی بولتے ہیں, مٹن اور چاٹن اور کیا کیا نام رکھ دیا آپ لوگوں نے. تو وہ جب بکرا بولے تو بکرے میں دمبا بھی آ جاتا ہے عام طور پہ, ہر جگہ نہیں. تو یہاں بکری سے مراد سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شاید بکرا ہو, دمبا ہو, یا ہو سکتا ہے ہی بکری.
لیکن گوشت میں پھر شناخت نہیں ہوگی نا کہ یہ مادہ کا گوشت ہے. تو بہرحال یہ کہ کوفے میں انہوں نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو چوری کے بکری کا گوشت میرے پیٹ میں چلا جائے. حالانکہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے کہ وہ بکری کا گوشت ہے. شبہ بھی تو نہیں ہے نا, دیکھا جائے تو کوئی پاورفل شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ اسی بکری کا گوشت ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے گوشت نہیں کھایا. اب جیسے 7 سال ہو گئے کہ اب بکری اگر زندہ بھی تھی تو بڈھی ہو کے مر گئی ہوگی یا لوگوں نے کھا ڈالا ہوگا اس کو. ایسی پارٹی بنو. چلو ایسی پارٹی بننا تو شاید ہمارے لیے ممکن تو نہیں ہے. بہرحال فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ وغیرہ پر تو عمل ہو یار. داڑھی تو سجے آقا کی سنت, بلکہ واجب. داڑھی منڈانا یہ بھی گناہ ہے. اب بعض تاجر نہیں مل سکتے کہ یار ہم کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دھوکہ دینا پڑتا ہے, آٹی مارنی پڑتی ہے, ٹیکس کی چوری کرنی پڑتی ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, رشوت دینی پڑتی ہے, اس لیے ہم نہیں رکھتے. اب تو آپ کو زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ ان گناہوں سے یہ آپ کو بچا لے کہ آپ کا یہ ذہن ہے کہ یہ وہ ڈھال ہے. تو گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی ہے. داڑھی منڈا بھی اگر یہ وہ گناہ کرتا ہے تو کیا وہ داڑھی منڈے کے لیے حلال تھوڑی ہو جائے گا؟ رشوت دینا اور یہ اس طرح کی ترکیبیں کرنا, دھوکے کی, ملاوٹوں کی, معاذ اللہ, تو حیران جہنم لے جانے والے کام ہے. اس سے بچنا ہی بچنا ہے. اب دیکھو ہماری پارٹی حاجی مشتاق کہ ان کا عرس ان دنوں ہوتا ہے شعبان المعظم میں, تو ان کو ایصال ثواب کتنا ہوا؟ یہ جو میرے کو لسٹ ملی ہے ابھی, قرآن کریم 528 ان کے ایصال ثواب کے لیے دیے گئے ہیں. 528 قرآن کریم ختم کیے گئے. یہ یعنی مراد یہ بنتی ہے اس لسٹ کی. سورۃ الفاتحہ 12682, سورۃ الرحمن 92, سورۃ المزمل 150, سورہ یاسین 1197, سورۃ الملک 3776, سورۃ الاخلاص 72032, دیگر سورتیں 760, مختلف سپارے 6243, آیت الکرسی 2210, کلمہ طیبہ 11,71,000, درود تاج 105, دیگر درود شریف 26,75,359, متفرق نوافل 200, عہد نامے 100, مدنی قافلے 40, عمر بھر کی نیکیاں 12, ذکر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ 3,33,843. آج جو ہمیں مزار شریف سے جو پرچہ ملا ہے تو یہ اس وقت امیر علیہ سنت کے ہاتھ میں ہے کہ عصر سے مغرب جو مجلس مزارات اولیاء نے SMS کے ذریعے جو جمع کیے تھے اور وہاں بھی جو اسلامی بھائی نے ہاتھوں ہاتھ جو لکھوائے تھے یہ اسی کو مطلب کمپوز کر کے پیش کیا ہے. بابا میرے پاس کارکردگی جو ہمارے اسلامی بہنوں کی مجلس کی ہے, ملک و بیرون ملک کی کابینہ وغیرہ کے ملا کر, اس میں تقریباً 13,000 سے زائد قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیے. اسلامی بہنوں کی جو کارکردگی آئی ہے نا وہ تو کروڑوں درود شریف اور نہ جانے کتنے کلمہ طیبہ, لاکھوں لاکھ. بہت بننا ایسی پارٹی بنے, مرنے کے بعد ملتا رہے گا انشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت بھی ہے. اب بابا یہ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی چیزوں کے پیچھے بھی پڑے ہوتے ہیں, مگر ان کا پڑا ہونا کچھ اور ہے. ان کا رومال مل جائے, ان کا تولیہ مل جائے, ان کا کپڑا مل جائے, یہ بیچنے کے لیے نہیں لیتے, یہ اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے لیتے ہیں. جوتا مل جائے, ان کا جوتا مل جائے. تو پارٹی اگر اپنے استعمال شدہ جوتا دے تو کاروبار توڑ دے گا. ایسا بیچیں گے مارکیٹ میں, بکتے ہیں. مشہور لوگوں کے جوتے بکتے ہیں, مشہور لوگوں کے قلم بکتے ہیں, مگر وہ ان کے خریدنے میں بھی لوگ خریدتے ہیں. تو وہاں ایک تو شہرت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, لیکن یہ چیز جو ہے نا کہ ان کی گھڑی مل جائے, ان کی قلم مل جائے, ان کا رومال مل جائے,
ان کی ہاتھ کی تحریر مل جائے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو یہ چیزیں لی جاتی ہیں نا، اس کے مقاصد تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں. ان کے مقاصد یہ نہیں ہوتے. وہ تو دے گا کون؟ بیٹا خود نہیں دے گا نا. تو بیٹا اس سے تو نہیں دے گا کہ باپ سے محبت تھی، بیٹا اس سے دے گا کہ بیچ کے پیسہ نکالے گا. اور کیا یادگار رکھتے ہیں مگر قیمتی چیز، جوتا نہیں رکھنے ہوں گے، گھڑی ہو کوئی قیمتی یا کوئی یوں عمدہ چیز. باقی تو سب کپڑے لتے تو وہ خیرات میں عام طور پہ دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سارے کپڑے یوں ہی اٹھا کے خیرات میں دے دیے، بلکہ یہ وارثوں کا حق ہے. اس کی کوئی بھی چیز، ایک سوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی وارث اس میں تصرف نہیں کر سکتا. سارے وارث اگر بالغ ہیں اور اتفاق رائے سے اس کے کپڑے یا جو چیزیں وہ اگر خیرات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اگر ایک بھی نابالغ ہے وارثوں میں پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. نابالغ اجازت دے بھی دے تب بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نابالغ کا حصہ الگ کرنا ہوگا. اب بالغان مل کر اپنا اپنا حصہ دینا چاہیں رائے خدا میں تو دے دیں. اب ایسے کئی سرمایہ دار دنیا سے جاتے ہوں گے جو اپنے پیچھے قرضہ چھوڑ کر جاتے ہوں گے، وہ بھی تو ادا کرنا ہوگا ان کے قرضے. چھوڑے ہوئے مال سے دینا ضروری ہے. چھوڑے ہوئے مال سے دیکھا اولاد اپنے پلے سے دے، مگر اولاد پر اپنے پلے سے دینا واجب نہیں ہے. البتہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اب یہ اولاد بولے کہ میرا حق ہے، نہیں، پہلے قرضہ اترے گا. اس سے قرضہ اترے گا، کفن اس سے آئے گا، جو بھی تدفین کا خرچہ یہ اس سے ہوگا. ہاں تیجے کی دیگیں اس سے نہیں چڑھیں گی. اصال سبق کا کھانا چاہے فقیروں کو کھلاؤ تب بھی اس سے اب کرنا جائز نہیں ہے. اس کے چھوڑے ہوئے مال سے یہ وارثوں آ کے. ہاں اگر سارے وارث بالغ ہیں اور مل جل کر اپنے اس سے کرتے ہیں تو بے شک غریبوں کو کھلائیں. اب مالداروں کو تو کھلانے کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں، جو تیجے کا کھانا پکتا ہے آج کل تو یہ بھی، اس میں بھی رسم و رواج. ابھی افطار پر بات ہوئی تھی، تیجے میں بھی یہی ہے، خوب کھاتے پیتے ہیں. تو یہ جو اگر کھانا پکایا بھی تو صرف غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھلایا جائے گا. مالدار نہیں کھا سکتے. اس طرح دعوت کرنا یہ جائز نہیں ہے. مالدار نہ ہے. ہمارے ہاں یہ سبھی کھاتے ہیں. مطلب توبہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے چندے کی مثال دی نا، میں اس پر کہ وہ منہ پھٹ کسی نے بول دیا ہوگا کہ چندہ لینے تو ہمارے پاس ہی آتے ہیں نا، یہ بظاہر تکبرانہ جملہ لگ رہا ہے کہ چندہ لینے والے کو حقیر سمجھا گیا. اگر ایسا ہی ہے تو یہ تکبر ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب رہا کہ چندے کا لینا یا بولنا، ترغیب دینا، یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سنت سے ثابت ہے اور یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پیش کیے، 100 اونٹ، ماں پالان و سامان. دوسری بار اعلان کیا، پھر پیش کیے، پھر اعلان کیا، پھر پیش کیے. مزید بھی کچھ دیا، سرکار نے پھر بشارتیں دی. اسی طرح مطلب اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. اور لوگوں نے کوئی غلہ لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، ڈھیر لگا دیا. نیچے تو دیکھو بیٹا. تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے عطیات، جس کو ہم بولتے ہیں چندہ لینا، فنڈ لینا، فنڈ کے لیے ترغیب دینا. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک جیب سے نہیں بنائی. یہ بھی صحابہ کرام کے عطیات سے بنی نا. تو آج کوئی مسجد کے لیے آپ کے پاس بولتا ہے کہ اس میں چندہ دو تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دیے. یقین مانے اس کا احسان ہے کہ آپ کے لیے جنت کا گھر بنانے کی وہ یہ چندہ لینے والا ترکیب کر رہا ہے کہ جو مسجد بنائے گا وہ اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا. بلکہ جو مسجد بنانے میں حصہ لے گا تھوڑا بہت، اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنے گا. ہاں یہ شروعات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے.
تو یہ جو مانگ رہا ہے چندہ آپ سے دینی کام کے لیے، تو یہ آپ کا محسن ہے، اس کو حقیر مت جانو. اپنے لیے بیچارہ تھوڑی مانگ رہا ہے. اگر یہ مسجد نہیں بنائے گا تو چلو کہ یار عید کے بہانے تو مسجد میں آپ آتے ہوں گے، کہاں پڑھو گے؟ جمعے کے بہانے تو آتے ہوں گے، جمعۃ الوداع میں تو آتے ہوں گے. بچہ بیمار ہوگا تو مولانا مسجد میں ملے گا. ماں کا انتقال ہوگا تو جنازہ کہاں لاؤ گے؟ پلے گراؤنڈ میں لے جاؤ گے، بار ایسوسیشن میں لے جاؤ گے، بازار میں لا کے بیچ میں کھڑا کر دو گے. جنازہ پارٹی نہیں پڑھائے گی، جنازہ مولانا پڑھائے گا. عزت اس کو ملی ہے مولانا کو، یہ جنازہ پڑھائے گا. پھر بھی نہیں سمجھتے یار اتنی سی بات. مولانا روز آپ کے پاس عطیات لینے آتا تھا، لیکن ایک بار آپ کا جنازہ اسی مولانا کے قدموں میں پڑا ہوگا. جی ہاں، سر پہ نہیں ہوگا، کندھے پہ تو بعد میں چڑھے گا، مولانا کے قدموں میں ہوگا. کیا بات ہے، کیسی عبرت ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال یہ کہ حرام روزی کی نحوست بہت ہے. حدیث پاک میں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور ہر وہ گوشت جو حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اور بے شک ایک لقمے سے بھی گوشت اگتا ہے. مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا اللہ ہمیں صرف اور صرف حلال روزی نصیب فرما بقدر کفایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نار دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام. نار دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام. کل توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب پھیر پھیر کر توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب ہے پھیر کر توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا اللہ مدنی مذاکرے اور اب تک کی ہمارے پاس موجود نیکیوں پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب اپنے کرم سے ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، والدین مصطفیٰ، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت
صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، اور خصوصاً بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، خصوصاً بالخصوص جو عالمی مدنی مرکز میں معتکفین تشریف لانے والے ہیں اور شریعت کے مطابق جو اپنا اعتکاف گزارنے کی نیت سے آئیں گے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت۔ الہ العالمین ہمیں نیک، پرہیزگار اور عاشق رسول بنا۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ حرام کھانے کمانے سے محفوظ فرما، تھوڑی روزی پر قناعت دے دے، حرص اور طمع سے بچا لے، زیادہ دولت کے لالچ سے بچا دے۔ یا اللہ نیکیوں میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی بقدر کفایت عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں ان کا حق ان کو مل جائے، جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں وہ اس سے آزادی پائیں، جو قید میں ہیں ان کو نجات ملے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، بلا لو مدینے میں عطر کو، پھر بلا لو مدینے
کرم ہم پہ سلطان دی تاجدار حرم اے شہر شاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و